بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل آپ کے سامنے سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا۔ وہ یہ ہے میرے ناظرین کہ نعوذ باللہ بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے والا بدبخت لشکر کون سا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ زمانہ آخرت میں بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے اس کو وہ حملہ کرے گا ایک لشکر۔ وہ بدبخت لشکر کون سا ہوگا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج آپ ویڈیو لازماً دیکھیں ساری۔ تو آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں گا۔ تو حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میری گزارش یہ ہے، مکس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو لازماً دبا دیں۔ یہ آپ کے سامنے حدیث کا نمبر آ گیا، کتاب بھی آ گئی۔ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 7232 نمبر، اور کتاب یعنی باب ہے فتنوں کا بیان، بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کرنے والے لشکر کے انجام کے بارے میں۔ آگے حدیث آپ کے سامنے عربی کی عبارت آ رہی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عمر والناقد وابن ابی عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ ان امیہ بن صفوان سمع جدہ عبداللہ بن صفوان یقول اخبرتنی حفصة انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیؤمن هذا البیت جیش یغزونہ۔ یہ چوتھی لائن سے آپ دیکھیں، اخبرتنی مجھے خبر دی، حفصة اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہا سمعت کہ انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهُ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے عربی کی عبارت پڑھ دی ہے، اردو کا ترجمہ آگے آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن صفوان جو ہے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، اماں فرماتی ہیں، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یعنی اس گھر بیت اللہ شریف والوں سے لڑنے کے لیے، یعنی لڑنے کے ارادے سے ایک لشکر چڑھائی کرے گا، یعنی بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آئے گا، اور جو اس کے محافظ ہوں گے ان سے بھی لڑنے کے لیے وہ آئے گا۔ تو یہاں تک کہ جب وہ زمین کے ہموار میدان میں ہوں گے، یعنی جب وہ وہاں سے چلے گا لشکر تو ابھی رستے میں ہی ہوگا، مکمل آگے نہیں پہنچے گا، ایک ہموار میدان میں پہنچے گا، تو ان کا جو لشکر ہوگا اس کے درمیان والے جو لوگ ہوں گے اس کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور ان کے جو آگے والے پیچھے والوں کو پکاریں گے، جو آگے والے ہوں گے وہ پیچھے والوں کو پکاریں گے، پھر انہیں بھی دنسا دیا جائے گا، سوائے ایک آدمی کے جو بھاگ کر ان کے بارے میں اطلاع دے گا، کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تیری اس بات پر کہ تو نے اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹ نہیں باندھا، یعنی اماں جی نے صحیح فرمایا تو انہیں صحیح حدیث پہنچائی ہے، اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا، یعنی اماں جی اس کی راویہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ تو ناظرین، اب بات یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ بیت اللہ کے اوپر ایک لشکر چڑھائی کرے گا۔ اب حدیث کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کر لیتے ہیں، کون چڑھائی کرے گا۔ اگر آپ غور کرتے ہیں، حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اس وقت جو کنٹرول ہے وہ سعودی عربیہ کے پاس ہے بیت اللہ کا، اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اپنے ہی مسلمانوں میں سے کوئی ملک ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے بڑی کوشش کی ہے اور کوششیں کر بھی رہا ہے ابھی تک کہ کسی طرح یہ کنٹرول میرے پاس آ جائے، اور اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جناب وہاں پہ خون خرابہ بھی کیا اور بم دھماکے بھی کیے بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر، بیت اللہ کے سامنے، تاکہ یہ فیل ہو جائیں اور پھر ہم ان سے کنٹرول حاصل کریں، کہیں کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ لیکن اس کے پیچھے اصل جو طاقت ہے وہ ہیں یہودی اور کفار۔ جب دوبارہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو لشکر ہے ہمارا اپنوں کا، جب یہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آئے گا
تو میرا غالب گمان یہی ہے اس ان ایلیمنٹ کے اندر وہ جو کفریہ طاقتیں ہیں یا یہودی ہیں وہ شامل ہوں گے اس لشکر کے اندر. ان کا ارادہ ہوگا بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرانے کا، لیکن جو ہمارا اپنا لشکر ہوگا ان کا صرف مقصد ہوگا کہ ہم بیت اللہ کا کنٹرول حاصل کر لیں. لیکن بیچ میں جو کفریہ طاقتوں کے لوگ ہوں گے ان کا مقصد تو بیت اللہ کا نعوذ باللہ گرانا ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ حدیث ہمیں اشارہ دے رہی ہے. اگر آپ غور کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنا عذاب اتاریں گے، کیونکہ وہ منافقانہ طریقے سے چھپ چھپا کے بیچ میں آئیں گے مسلمانوں کو بے خبر رکھ کے. کیونکہ اگر خبر دے کے وہ آتے، بتا کے آتے کہ ہم بیت اللہ کو گرانے آ رہے ہیں، تو الحمدللہ پوری دنیا کا مسلمان گرا ہوا بھی ہو تو وہ بھی میدان میں آ جاتا. تو وہ چھپ چھپا کے آئیں گے، تو لیکن اللہ سے تو بچ نہیں سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے. اللہ تو عالم الغائب ہے، اللہ ان کے نیتوں کو جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ان سے انتقام لیں گے، ان کو زمین کے اندر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ دھنسا دیں گے. تو ناظرین، میرے ناقص علم کے مطابق یہ چھپ چھپا کے حملہ ہوگا. چھپ چھپا کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھپ کے مطلب وہ یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ ہم بیت اللہ کو گرانے آ رہے ہیں. کسی اور مقصد کے لیے وہ حملہ کرنے آئیں گے. بیچ میں ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کو گرانا چاہتے ہیں، تو لیکن اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، تو اللہ ان کو ڈائریکٹ عذاب میں مبتلا کر دیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو آگے شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹ ضرور کریں. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.